جائز ہے، لیکن جو نئے نئے عالم بن کے فارغ ہوتے ہیں ان کو میں ایک بڑوں کی نصیحت نقل کر رہا ہوں، میں تو چھوٹا آدمی، وہ یہ کہ یہ جو چینل وینل ہے نا اور میڈیا پہ آنا، اس کے جہاں بہت فائدے ہیں وہاں بہت سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ جب آپ کی تربیت نہیں ہوتی اور آپ چینل پہ آ کے مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ کے بگڑنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں سادسہ میں تھا تو مجھے ایک مسجد کی امامت مل گئی اور بڑی زبردست مسجد تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا، لیکن ہمارے شیخ و مرشد نے، پیر و مرشد نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ابھی تم بچے ہو اور ابھی سے مسجد کی امامت سنبھالو گے تو لوگ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومیں گے اور لوگ ارد گرد حلقہ لگا کے بیٹھیں گے، تو تمہارے بگڑنے کا اندیشہ ابھی زیادہ ہے، ابھی یہ کام مت کرو، صرف بیانات کر سکتے ہو، فی الحال ایک اتنی بڑی ذمہ داری نہ لو۔ تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو خواتین میں جب بیان شروع کرنے کا ارادہ ہوا تو حضرت نے باقاعدہ مجھے پرمیشن دی تھی کہ آپ خواتین میں بیان کر سکتے ہو، اگر پرمیشن نہ دیتے تو میں نہیں کرتا۔ اب شیطان تو کہتا ہے کہ نہیں پوری دنیا گمراہ ہو رہی ہے، اصلاح کرو۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بھی تو بگڑنے کا اندیشہ ہے، خواتین میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو خواتین مسائل بھی پوچھتی ہیں، پھر رابطے ہوتے ہیں، پھر بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے آدمی۔ تو اس لیے بڑوں کی کسٹڈی میں آئیں، پہلے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنی اصلاح کرائیں، اس کے بعد چینل پہ آئیں آپ۔ تو چونکہ مشہور ہوں گے تو لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے، اشارے کریں گے، وہ جا رہا ہے، وہ صاحب وہ جو ٹی وی میں آتے تھے وہ جا رہے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے بگڑنے کا۔ پھر علم میں کمال نہیں ہوتا تو یوٹیوب پہ آ کے علمی غلطیاں بہت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے آ کے اتنا غلط مسئلہ بیان کیا کہ بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو آپ ساس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب ساس تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو ایسے اجماعی مسائل کی مخالفت بعض دفعہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو مدارس کے طلبہ سے اس بات کا تو کم خطرہ ہے کہ مسائل غلط بتائیں گے، کیونکہ اس میں تو ان کو پتہ ہوتا ہے بڑے ہماری پکڑ کریں گے، لیکن حب جاہ پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یوٹیوب چینل ضرور بنائیں، میڈیا پہ آنا وقت کی ضرورت ہے، لیکن کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں، اصلاح ہو، حب جاہ حب مال ختم ہو، پیسوں کی لالچ اور تکبر اور شہرت کی لالچ، یہ لالچ پہلے ختم کریں پھر آئیں مارکیٹ میں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ شہرت اور دولت یہ سانپ ہیں، تو اگر آپ سپیرے ہیں نا، سانپ پالنے کا فن جانتے ہیں تو پھر سانپ پالیں آپ، پھر یہ سانپ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر آپ سپیرے نہیں ہیں اور آپ نے سانپ ہاتھ میں لے لیا کہ میں اس سے پیسہ کماؤں گا، عزت کماؤں گا، وہی سانپ آپ کو ڈسے گا بھائی۔ تو دولت اور شہرت بھی ایسی چیز ہے۔ تو اگر اصلاحی تعلق ہے اہل علم سے، بزرگوں سے، تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، اچھا اصلاح ہو گئی ہے، یعنی اپنے بارے میں تو کبھی انسان دعویٰ نہیں کرتا میری اصلاح ہو گئی ہے، لیکن بڑے کہہ دیں کہ ہاں بھائی تم اس قابل ہو کہ اب تم چینل بھی بنا سکتے ہو، تم لوگوں میں یہ کام بھی کر سکتے ہو، تو پھر کریں۔ کیونکہ یہ بچے نئے نئے فارغ ہوتے ہیں، سب چینل بنا رہے ہیں اور شو بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک مولانا صاحب میں نے دیکھے ساحل سمندر پہ چشمے لگا لگا کے نا سائڈ پوز بنا بنا کے اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں۔ اور بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ یہ فلمی ایکٹروں کا کام ہے۔ اچھا میری جو ایسی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں میں نہیں بنا رہا ہوتا بھائی، میں ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ آ رہی ہوتی ہے نا، میں یوں اسٹائل سے یوں چل چل کے جا رہا ہوں اور یوں اسٹائل مار رہا ہوں، یوں دیکھ رہا ہوں اور ایسے کر رہا ہوں اور چشمہ لگا رہا ہوں، یہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے۔ لوگ چھپ چھپ کے میری ایسی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اسٹائلش قسم کی۔ ایک دفعہ آئی کہ میں ریوو گاڑی میں ڈھاڑ کر کے بیٹھ رہا ہوں اور یوں ڈرائیو کر رہا ہوں، منع کرنے کے باوجود بندے نے میری ویڈیو بنائی۔ تو میں تو ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا، یہ شو بازیاں، یہ فلمی اداکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ شو ماریں، اور یہ چیزیں، ان چیزوں سے علماء کی عزت نہیں بڑھتی ہے، عقل مندوں کی نظر میں عزت کم ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ تو ہمیں آخرت سکھاؤ، آپ تو ہمیں دنیا داری جو ہے دنیا داری سے ہٹاؤ، اور آپ ہی ان چیزوں میں لگ گئے۔ تو اب نئے نئے طلبہ آتے ہیں، وہ ایک طالب علم کو میں نے پکڑا کچھ دن پہلے، اتنی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہا ہے، شو بازیوں میں لگ گیا بھائی۔ پھر میں نے مدرسے کے محتمم کو فون کیا، میں نے کہا اس طالب علم کو آپ کنٹرول کریں، اس کا کام ہی ہر وقت شو بازی ہیں۔ تو اس لیے یہ علماء صلحاء طلبہ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ تو جب تھوڑا سا میچور ہو جائیں نا پھر یہ کام کریں، اور پھر ضرور کریں، یعنی یوٹیوب پہ آئیں، بیانات اپلوڈ کریں، پھر ضرور کریں۔ مفتی صاحب میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے والد مجھے جاب کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کاروبار میں برکت رکھی ہے، تو کیا میں والد کی اجازت کے بغیر کاروبار شروع کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں، جائز ہے، لٹیا نہ ڈبو دینا، کیونکہ کاروبار ہر ایک کا کام ہے نہیں، بہت محنت چاہیے، بہت حوصلہ چاہیے۔ لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، سب سے پہلی حماقت یہ کرتے ہیں دوسرے کو پیسہ پکڑا دیتے ہیں، لے بھائی میں تیرے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں، تو گئے بس اسی دن سے جو ہے نا آپ ایصال ثواب کر لو بس کاروبار کے لیے کہ گیا ہی ہے۔
تو اپنے پیسوں سے کرنا ہے کام، خود کرنا ہے، اور وہ کام کریں جس کا پہلے کہیں تجربہ ہو. اپنے آپ کو تجربے کی بھینٹ نہ چڑھائیں، کیونکہ تجربہ آ جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا آپ کے پاس کچھ وقت کے بعد. آپ کہیں گے بھائی تجربہ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ پیسے سارے تجربے کی بھینٹ چڑھ گئے ہوں گے. تو میرا کام لوگوں کو کاروباری مشورے دینا نہیں ہے، لیکن کچھ تجربے تو شیئر کر سکتا ہوں نا. لیکن جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہو نا، تو پہلے ایسی جگہ اس سیٹھ کے ساتھ ملازمت کریں جو وہ کاروبار کر رہا ہو، وہاں جاب کر کے وہ کاروبار سیکھیں، دیکھیں کیسے چیزوں کو بیچا جاتا ہے، کہاں سے مال اٹھایا جاتا ہے. آپ نے فرنیچر کا کاروبار کرنا ہے تو کسی فرنیچر کمپنی میں یا کسی بڑی دکان جہاں فرنیچر کا بزنس ہو رہا ہو، کچھ دن وہاں جاب کریں، آپ سمجھیں. الیکٹریشین آپ نے بننا ہے تو آپ پہلے کسی الیکٹریشین کے ساتھ جاب کریں. کوئی بھی کام جب ہوتا ہے نا تو پہلے کہیں جاب کر کے اس کو سیکھا جاتا ہے، اس کے نشیب و فراز سے انسان واقف ہوتا ہے، پھر جا کے وہ کاروبار کرتا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو موٹیویشنل اسپیکر کاروبار کی اتنی ترغیب دیتے ہیں، آتا واتا کچھ ہے نہیں، اور بڑے بڑے کاروباری لوگ اس فیلڈ میں پہلے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. پھر روتے ہیں، خودکشیوں کی طرف آتے ہیں، پھر بھیک مانگتے ہیں، میرا اتنا پیسہ ڈوب گیا. ابھی بیچارہ پرسوں ایک بندہ آیا، میرا کاروبار میں اتنے لاکھ ڈوب گئے، لوگوں سے قرضہ چڑھ گیا. میں نے کہا بھائی آپ نے کیا کیوں؟ قرضہ لے کے تو کرنا ہی نہیں ہے، دوسروں کے پیسوں پہ تجربے، یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ تو ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے. کاروبار میں یقیناً برکت ہے، شریعت کاروبار کو، بزنس کو زیادہ ترجیح دیتی ہے. صحابہ بزنس کیا کرتے تھے عام طور پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کاروبار کرنا. آپ نے بھی بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے. حضرت خدیجہ آپ کی پہلی زوجہ، وہ کاروبار کرتی تھیں. تو برکت اللہ نے بے شک رکھی ہے، لیکن ہر شخص کو سب کچھ نہیں ملتا. تو اللہ نے کچھ لوگوں میں صلاحیت نہیں رکھی، کچھ کو تجربہ نہیں دیا. تو اس لیے والد صاحب کی بات کو بھی سیریسلی آپ، میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ کر سکتے ہیں آپ کاروبار، لیکن والد صاحب کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے کہ بیڑا ہی نہ غرق کر دے. تو اس لیے والد صاحب کا بہرحال مقام اور ایک مرتبہ ہے، تو ان کی بات کو سیریسلی آپ اس پہ غور کر لیں ایک دفعہ، ورنہ ابا ہی سے چماٹے کھاؤ گے کل جا کے. پھر جاوید صاحب دہلی سے، انڈیا سے، میں جیسے ہی استنجا کرتا ہوں تو فوراً پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ استنجا کرنے کے بعد بھی ہلکا پھلکا قطرہ آ جاتا ہے، تو میں اس صورت میں کیا کروں؟ کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا ایک کلپ موجود ہے تفصیل سے، وہ آپ دیکھ لیں کہ جن کو بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہو وہ وضو کیسے کریں. نیٹ پہ لکھیں گے نا، یہ آ جائے گا، میرا نام لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا، وہ کلپ آپ دوبارہ دیکھ لیں. محمد سہیل انڈیا سے، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جس کمپنی کے شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز چیزوں کو